یہ رشتہ بہت مشکل سے ملا ہے کیونکہ دل کی مریضہ کو کوئی بھی بیاہ کر نہیں لے جانا چاہتا۔ چپ چاپ نکاح کر کے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ۔ پھپھو سختی سے بول کر چلی گئی۔ پریام جانتی تھی پھپھو کو جیسے ہی کوئی رشتہ ملا وہ اس سے جان چھڑا لیں گی۔ یہ شادی میں نے اپنے بچوں کے لیے کی ہے، مجھ سے کسی محبت کی امید مت رکھنا۔ اس بات پر پریام کا سانس رکنے لگا۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر عریض خان اسے اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ پریام اس کی گود میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ عریض کا رنگ اڑا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر قریبی ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ وہ اس وقت ایمرجنسی میں داخل تھی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا تھا اور جو خبر ڈاکٹر نے عریض کو سنائی تھی وہ اس کے لیے شاکنگ تھی۔ پریام ہارٹ پیشنٹ تھی۔ شادی سے پہلے یہ خبر پریام کے بارے میں عریض سے چھپائی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے عریض کو سخت ہدایت کی تھی کہ وہ پریام کو ہر حال میں خوش رکھے، اور وہ اسے کیسے خوش رکھ سکتا تھا؟ وہ تو خود ہی اس دنیا سے نالاں تھا۔ وہ تو اسے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بیاہ کر لایا تھا اور اب اسے خود اس کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ پوری رات وہ ہسپتال میں ہی رکے تھے۔ فجر کے وقت پریام کو ہوش آئی تھی۔ عریض نے پریام سے کوئی بات نہیں کی تھی مگر وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ پریام نے نوٹ کیا تھا اس نے 2-3 بار اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو کال کر کے بچوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ پریام دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کو پہلے دن ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اگلے دن 2 بجے پریام کو چھٹی ہوئی تھی۔ عریض اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر آ رہا تھا۔ پریام نے راستے میں بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ آدھا راستہ گزرنے کے بعد عریض نے بات شروع کی تھی۔ تمہیں یہ پرابلم کب سے ہے؟ عریض کی آواز پر پریام چونکی تھی۔ اس نے عریض کی طرف دیکھا تھا۔ عریض کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ اس کے جبڑے بھنجے ہوئے تھے۔ شاید پریام کی بیماری کے بارے میں سن کر وہ سخت غصے میں تھا۔ پریام نے دل میں سوچا تھا، تقریباً 5 سال پہلے جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تب۔ وہ چہرہ موڑے نظریں جھکا گئی تھی اور اس کی بات پر عریض نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ عریض کو پہلی دفعہ پریام پر ترس آیا تھا۔ تب سے تم اپنی پھپھو کے پاس رہتی ہو؟ وہ دوبارہ بولا تھا۔ جی۔ پریام ہنوز نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ تو تمہارے ددھیال ننیال میں اور کوئی رشتہ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے ویسے تو اگر لڑکی کے ماں باپ نہ ہوں تو وہ اپنے چچا یا تایا کے پاس رہتی ہے۔ تمہارے یہ رشتے نہیں ہیں کیا؟ عریض اس کی فیملی کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ نہیں، ماما اکلوتی تھیں اور وہ تو میرے پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے بابا کے علاوہ صرف پھپھو کو ہی دیکھا ہے اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے پھپھو کے گھر ہی رہ رہی ہوں۔ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، آپ کو تو اس بات کا پتہ تھا نا؟ وہ بولتے ہوئے آخر میں عریض کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری بیماری کا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم اپنا خیال رکھنا۔ گھر میں ملازم ہے، تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر دیکھو، میں اپنے بچوں کے معاملے میں ملازموں پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ تم بس ملازموں کی نگرانی کر لینا کہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری ڈاکٹر سے تفصیلی بات ہوئی ہے، اتنی بڑی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو رات میں اسے سخت برا بھلا کہہ رہا تھا اب وہ اس کی دل جوئی کر رہا تھا۔ وہ چہرے سے اب بالکل نارمل لگ رہا تھا، ورنہ کچھ منٹ پہلے ہی وہ سخت غصے میں پریام کو لگا تھا۔ شاید وہ اس کی بیماری کے پیش نظر اس پر ترس کھا رہا تھا۔ عریض کی محبت کی شادی تھی۔ شیزا اس کی کلاس فیلو تھی۔ وہ شیزا سے یونیورسٹی ٹائم سے پیار کرتا تھا۔ عریض اکلوتا تھا۔ اس کے بابا کافی سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے اور وہ اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ عریض کی ماں کو اپنے بیٹے کی شادی کے بہت ارمان تھے۔ ان کو بھی شیزا بہو کے طور پر بہت پسند تھی، تو اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ عریض کی شادی کے 6 ماہ بعد ہی عریض کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے 6 ماہ بعد عریض کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ حورم 2 سال کی تھی جب شیزا پھر امید سے تھی۔ شیزا کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا تھا مگر دوران زچگی وہ کچھ پیچیدگیوں کے باعث اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ محبوب بیوی کے جانے کے غم میں عریض نڈھال ہو گیا تھا۔ اوپر سے چھوٹے زاویار کو سنبھالنا اس کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا۔ اس کے گھر میں ملازموں کی ایک فوج تھی مگر ماں کی طرح عریض کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔
اس کے گھر میں سکینہ بوا اس کے بچپن سے کام کر رہی تھی. فی الوقت تو وہ بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر وہ آخر کب تک یہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ بھی اب کافی ضعیف ہو چکی تھی. انہوں نے ہی آریز کو کافی دفعہ کہا تھا کہ آپ شادی کر لیں. ایک یہی حل تھا جس سے بچوں کی زندگی سنور جاتی. آریز جانتا تھا دوسری عورت کبھی بھی اس کے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی تھی، الٹا اس کے بچوں کی زندگی اجیرن کر دیتی. یہی وجہ تھی کہ اس نے اٹل فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا. اس کی ایک دوست کی ماں رشتے کروانے کا کام کرتی تھی. انہوں نے ہی آریز اور پریام کا رشتہ کروایا تھا. پریام اپنے بابا کے انتقال کے بعد اپنے واحد رشتہ دار صفیہ پھپھو کے پاس آ گئی تھی. رشتہ داروں کے کہنے پر صفیہ بیگم اپنی بھتیجی کو لے تو آئی تھی، مگر اب وہ اس کے بوجھ سے کافی نالا نظر آتی تھی، کیونکہ پریام دل کی مریضہ بن چکی تھی. اس کی شادی میں بھی لاکھوں کا خرچ آنا تھا جو صفیہ پھپھو کے ہی کھاتے میں جانا تھا، اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی. کافی تگودو کے بعد صفیہ بیگم کی ناک پر یہ رشتہ بیٹھا تھا. 2 بچوں کا باپ تھا، جہیز وغیرہ کا بھی کوئی لالچ نہیں تھا، اور اوپر سے وہ لوگ جلدی میں تھے. 1-2 بار ایسا ہوا تھا کہ پریام کا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ گیا تھا. وجہ یہ تھی کہ ارد گرد سے ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ پریام دل کی مریضہ ہے، اور دل کی مریضہ کو اپنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. یوں پریام اور آریز کی رخصتی ہو گئی تھی. پریام دلہن بن کر آریز کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی. اس کے استقبال کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا. آریز نے اسے دور سے ہی کمرے کی طرف اشارہ کر دیا تھا. آپ جا کر چینج کر لیں، میں بچوں کے پاس ہی ہوں. پریام اپنی اوقات اچھے سے جانتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ کمرے میں آ کر چینج کر کے بیڈ پر آ بیٹھی تھی. تبھی آریز اس کمرے میں آیا تھا، اور آتے ہی نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ اس پر پھٹ پڑا تھا. پریام اپنی ازدواجی زندگی کے مستقبل سے کچھ تو واقف تھی، مگر آریز کا اس قدر حقارت والا رویہ اس کے لیے سہنا بڑا کٹھن ثابت ہوا تھا، اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ وہ ہسپتال پہنچ گئی تھی. گاڑی آریز کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی. پریام گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چلی گئی تھی. آریز کتنی ہی دیر تک گاڑی میں ہی بیٹھا رہ گیا تھا. اس کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے. نہ جانے کس کی نظر لگی تھی اس کی خوشیوں کو. اس کے لیے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ تو شیزا کے علاوہ کسی دوسری کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس نے اپنے بچوں کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھرا تھا، اور اب جس کو وہ اپنے بچوں کی ماں بنا کر لے آیا تھا وہ خود ہی مریضہ بن چکی تھی. آریز کو بالکل بھی امید نہیں تھی پریام سے کہ وہ کبھی اس کے بچوں کا خیال رکھ پائے گی، مگر خدا خوفی کے باعث اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پریام کا علاج کروائے گا، اور اسے جب تک وہ چاہے گی اپنے گھر میں رکھے گا. اگر پریام چاہے گی تو وہ اسے کھلا بھی دے دے گا. کافی دیر بعد آریز گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا. آریز سیدھا اپنے بچوں کے پاس آیا تھا. حورم سو رہی تھی جبکہ زاویار بیڈ پر لیٹا ہوا کلکاریاں مار رہا تھا. آریز نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما تھا اور وہ زاویار کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا. آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا تھا جہاں پریام سو رہی تھی. اسے سوتا ہوا دیکھ کر وہ دبے قدموں چلتا ہوا واش روم گیا تھا. چینج کرنے کے بعد فریش ہو کر جب وہ باہر نکلا تو پریام لیٹی ہوئی تھی، مگر وہ کسی گہری سوچ میں تھی. آریز کو لگا اسے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی. تبھی تھوڑی دیر بعد ملازم پریام کے لیے دلیا لے کر آئی تھی. دلیا کھانے کے بعد آریز نے پریام کو دوائی دی تھی اور وہ دوبارہ سو گئی تھی. آریز کھانا کھانے کے بعد بچوں کو دیکھنے گیا تھا، اور اس کے بعد وہ تقریباً شام 6 بجے گھر سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اسے 1-2 ضروری کام تھے جو نپٹانے تھے. وہ تقریباً رات 10 بجے واپس آیا تھا تو سیدھا بچوں کے کمرے میں ہی گیا تھا، مگر اسے شوق لگا تھا. پریام حورم کے ساتھ کھیل رہی تھی. پریام اور حورم دونوں ہی آریز کی موجودگی سے ناواقف تھیں. پریام ایک چھوٹے سے گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی ہاتھ سے لے کر آتی تھی اور حورم کو گدگدی کرتی تھی، جس پر حورم کھلکھلاتی تھی. تبھی حورم کی نظر اپنے بابا پر گئی تھی تو وہ بھاگ کر اپنے بابا سے آ کر لپٹ گئی تھی. آریز کو سامنے دیکھ کر پریام جھجکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ بس منمنائی تھی. بوا دیکھ لے گی بچوں کو، تم جا کر آرام کرو. پریام نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا. آئی ایم سوری، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی. کس بات پر؟ آریز حورم کو اٹھاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا. آپ مجھے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے لے کر آئے تھے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا ہے، میری بیماری والی بات سے. مگر وہ بس ٹینشن کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوئی تھی. اتنی میری طبیعت خراب نہیں ہوتی، اس لیے آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کے بچوں کا ہمیشہ خیال رکھوں گی. اٹس اوکے، اس میں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے.
اور جو ہونا تھا ہو گیا، اسے بھول جاؤ۔ میں اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہا۔ تم جاؤ، جا کر ریسٹ کرو۔ نہیں، میں نے کافی ریسٹ کر لیا ہے، تو اب حورم کے ساتھ کھیلوں گی۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ پریام کو واقعی بہت اچھا لگا تھا ان دونوں بچوں سے مل کر۔ حورم اور زاویار میں اسے اپنا بچپن نظر آیا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کے جانے کے بعد ایسے ہی اکیلی تھی۔ اسے اس کے بابا نے ہی سنبھالا تھا۔ پریام کے بابا کو بھی یہی خوف تھا کہ دوسری عورت آ کر اس کے ساتھ ظلم کرے گی، اور اسی وجہ سے پریام کے بابا نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی، مگر اللہ نے انہیں اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ وہ پریام کی شادی کر سکتے۔ چلو ٹھیک ہے پریام، حورم آپ کھیلیں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ حورم کو گود سے اتارتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ 3 دن بعد پریام کو دوبارہ چیک اپ کے لیے عریض ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تھا۔ اس کی اب طبیعت کافی پہلے سے بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے پریام کو مکمل ڈائٹ پلان بنا کر دیا تھا، اور عریض نے ایک ملازمہ کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ڈائٹ کے مطابق ہر چیز پریام کو وقت پر دی جائے۔ اچھی ڈائٹ لینے سے پریام کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی، اور اس کے سامنے وہ ذرا جھجکتی تھی، مگر اس کے جانے کے فوراً بعد وہ پورا ٹائم بچوں کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ عریض اب بھی پریام پر مکمل یقین نہیں کرتا تھا اپنے بچوں کے معاملے میں، اس لیے وہ دن میں 3-4 بار ملازمہ سے فون پر ویڈیو کال پر بچوں سے بات کرتا تھا۔ زاویار اور حورم دونوں ہی پریام کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو چکے تھے۔ حورم 3 سال کی ہو چکی تھی۔ عریض چاہتا تھا کہ حورم کو اب اسکول جانا چاہیے۔ نہیں، یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، یہ کیسے جا سکتی ہے؟ مگر یہ 3 سال کی ہو چکی ہے، اسی منتھ اس کی برتھ ڈے ہے، میرے خیال میں اب اسے جانا چاہیے۔ نہیں، یہ بہت چھوٹی ہے، آپ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہ کریں۔ ایسا کریں، اس کے لیے ایک ٹیچر کا انتظام کریں، وہ اسے گھر آ کر پڑھا دیں گے۔ بلکہ ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں حورم کو خود پڑھا دوں گی۔ میں کل آپ کو ایک لسٹ بنا کر دوں گی، آپ مجھے اس کے لیے کچھ بکس لا دیجیے گا، میں اسے خود پڑھایا کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل لا دوں گا۔ اور عریض دیکھ رہا تھا پریام اس کے بچوں کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکی تھی۔ 1-2 بار اس نے جان بوجھ کر چھاپا مارا تھا۔ وہ آفس سے اچانک اٹھ کر گھر آیا تھا، اور پریام اس کے بچوں کو لان میں بٹھائے کھیل رہی تھی۔ سکینہ بوا، عریض کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نے بھی عریض کو بتایا تھا کہ پریام اس کے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ عریض بیٹا، یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نیک بندی آپ کو ملی ہے، آپ کے بچوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی ہیں۔ زاویار بابا تو ان کے بغیر چپ ہی نہیں کرتے، اور حورم بیٹی کا بھی وہی حال ہے، کہتی ہے پریام ماما کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گی، اپنے ہاتھ سے تو ایک نوالا نہیں لیتی، نہ مجھے اپنے قریب آنے دیتی ہے۔ بچوں کا ہر کام پریام بیوی خود کرتی ہیں۔ میں کہتی تھی نا آپ کو، اللہ نے آپ پر خاص کرم کیا ہے جو اتنی اچھی لڑکی آپ کو ملی ہے۔ اور عریض بھی اب اس بات پر متفق ہو گیا تھا کہ پریام اس کے بچوں کا سچ میں خیال رکھتی تھی۔ اس دن عریض کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ وہ سیدھا بچوں کے کمرے میں آیا تھا، مگر وہاں بچوں کے ساتھ پریام کو سوئے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ آہٹ پر پریام کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ نہیں، وہ حورم مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ سوؤں۔ کل رات حورم بہت ڈر گئی تھی اکیلے میں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ ہی سو جایا کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر یہ تمہیں تنگ کریں گے، رات کو تمہاری نیند پوری نہیں ہوگی۔ ارے نہیں، یہ مجھے تنگ نہیں کریں گے، بلکہ میرے پاس تو یہ بڑے آرام سے سو جاتے ہیں، بوا کو تنگ کرتے ہیں۔ پریام نے تھوڑی دور پاس ہی لیٹی بوا کی طرف اشارہ کیا۔ اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہی سو جاؤں۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ عریض اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جیسا کہ عریض نے پہلے دن ہی پریام کو باور کروا دیا تھا کہ اس کی حیثیت کہ وہ اپنی بیوی کی جگہ پریام کو کبھی نہیں دے سکے گا، اس لیے پریام بھی اس سے ریزرو ہی رہتی تھی۔ نہ اس نے عریض کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی تھی، نہ وہ اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، بلکہ وہ تو عریض جب گھر پر ہوتا تھا تو وہ اس جگہ جانے سے بھی کتراتی تھی جس جگہ عریض موجود ہوتا تھا۔ گھر میں بھی جگہ جگہ شیزا کی تصویریں کمرے میں اور گھر میں ہر جگہ موجود تھیں، مگر اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اسے اپنی حیثیت کا اچھی طرح پتا تھا۔ وہ کوئی خوش فہمی پالنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ مصروف رہتی تھی، ادھر ادھر کی سوچوں سے دور۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کافی حساس بشاش رہتی تھی۔ اس کی طبیعت بھی دوبارہ خراب نہیں ہوئی تھی۔ آج کل وہ حورم کو پڑھانے میں مصروف تھی۔ حورم پڑھنے میں کافی اچھی ثابت ہوئی تھی، وہ جلدی چیزوں کو یاد کر لیتی تھی۔ پریام نے بچوں کی روٹین سیٹ کی ہوئی تھی۔ حورم صبح جلدی اٹھ جاتی تھی اور اب وہ اپنے بابا کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرتی تھی۔
حورم کی پسند کے مطابق جو اسے پسند تھا۔ اس کا ناشتہ پریام خود بناتی تھی۔ آریز کو بھی اچھا لگتا تھا جب حورم ناشتے کی ٹیبل پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ اس کے بعد پریام حورم کے ساتھ کچھ دیر کھیلتی تھی اور پھر اس سے اس کی بکس پکڑا دیتی تھی، جس میں کبھی وہ ڈرائنگ کرتی تو کبھی وہ حورم کو چیزیں یاد کرواتی تھی۔ حورم کو پارٹس آف باڈی اچھی طرح سے یاد ہو چکے تھے۔ اس دن جب آریز حورم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ جلدی سے اپنی بک اٹھا کر لے آئی تھی اور اپنے بابا کو اپنی ڈرائنگ سکھا رہی تھی۔ تب اچانک ہی حورم کو کچھ یاد آیا تھا تو وہ بابا کے چہرے کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ اب وہ آریز کو ایک ایک باڈی پارٹ کا نام بتا رہی تھی اور وہ حیران ہو رہا تھا۔ اس عمر میں اتنی ساری باتیں سیکھنا کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر حورم کو وہ آج تک کچھ بھی سکھا نہیں پایا تھا۔ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ حورم کو کچھ پڑھا یا سکھا سکتا۔ حورم اور آریز نیچے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ زاویار کے ساتھ پریام اوپر کمرے میں سو رہی تھی اور اس کے آنے کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ پورا دن زاویار کی طبیعت کافی خراب رہی تھی تو وہ سو نہیں پائی تھی۔ زاویار کو سخت بخار تھا۔ دن میں پریام ڈرائیور کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، مگر ابھی تک اس کی طبیعت سنبھلی نہیں تھی۔ مگر وہ سو رہا تھا تو پریام اس کے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ حورم کو بوا کے حوالے کر کے کچھ گھنٹے کے بعد آریز کمرے میں آیا تھا۔ اپنے بیڈ پر زاویار اور پریام کو ایک ساتھ سوتا دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ سوئے اس قدر کیوٹ لگ رہے تھے۔ بے اختیار ہو کر وہ اپنے بیٹے کے اوپر جھکا تھا، اسے جا بجا چومنے لگا تھا۔ تبھی پریام ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اٹھ جائے گا، بڑی مشکل سے سویا ہے۔ نہیں اٹھے گا، یہ میرا شیر ہے۔ وہ اس کے گال پر اپنی مونچھیں رگڑنے لگا تھا جب پریام نے آریز کو سختی سے زاویار سے دور دھکیلا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچے کی طبیعت خراب ہے، اوپر سے آپ اسے تنگ کر رہے ہیں۔ اور آریز حیران ہوا تھا پریام کی اتنی جرت پر۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہارے بیٹے کی؟ آریز کو برا لگا تھا پریام کا اس طرح سے دور دھکیلنا۔ زاویار آریز کے پاس کم ہی آتا تھا، وہ زیادہ تر اپنی ماما کے پاس ہی رہتا تھا، اور یہ بات آریز نے اچھی طرح سے نوٹس کی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کے پہلے دانت نکل رہے ہیں، اس وجہ سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہے۔ مگر مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ اس کا بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور بخار بھی اس کے سر کو زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں ابھی بھی کس قدر تپ رہا ہے۔ وہ زاویار کے سر پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، دانت نکالتے وقت بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ حورم کا بھی یہی حال تھا، مگر تم فکر نہیں کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں۔ کیا مطلب دنوں میں؟ آج اس کا بخار نہیں اترے گا؟ ڈاکٹر تو کہہ رہا تھا دوائی کھانے سے بخار اتر جائے گا۔ اتنا بخار یہ چھوٹا سا معصوم بچہ کیسے سہ سکتا ہے؟ پریام کو تب چڑھ آئی تھی اس کے اتنے دنوں والی بات پر۔ اس پر آریز مسکرایا تھا۔ انشاءاللہ جلدی اتر جائے گا، تم فکر نہیں کرو۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تھا مگر پھر واپس بیٹھ گیا تھا۔ آریز کو کچھ یاد آیا تھا۔ شکریہ، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے حورم نے تمہاری یاد کروائی، وہ چیزیں سنائیں۔ ماشاءاللہ وہ کافی کچھ سیکھ گئی ہے۔ مجھے تو کبھی ٹائم ہی نہیں ملا اور نہ ہی کبھی اس طرف دھیان گیا کہ مجھے بچوں کو کچھ سکھانا چاہیے، اور سب سے خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ وہ پہلا کلمہ بھی یاد کر چکی ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ پریام، تم نے میری زندگی بہت آسان کر دی ہے۔ وہ دل سے پریام کا شکر گزار تھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ حورم ماشاءاللہ بہت ذہین بچی ہے، وہ بہت جلدی چیزیں سیکھ جاتی ہے، اسے زیادہ سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور پھر یہ سب تو میرا فرض ہے، ان بچوں کے لیے ہی تو میں یہاں پر ہوں، اور آپ کے بچے ماشاءاللہ ہیں بھی بہت پیارے، مجھے بالکل تنگ ہی نہیں کرتے۔ ایسا بولتے وقت پریام کے چہرے پر کرب واضح تھا۔ وہ نظریں جھکائے بول رہی تھی، جبکہ آریز اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر وہ پریام کی بات پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ پیچھے پریام نے زاویار کے ماتھے پر ہاتھ لگایا جو ابھی تک تپ رہا تھا۔ ملازمہ کھانا لگا چکی تھی، وہ ان دونوں کو اطلاع دینے آئی تھی۔ چلو آؤ کھانا کھا لیتے ہیں، یہ ادھر سویا رہے، تم آ جاؤ۔ نہیں، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، بوا بتا رہی تھی بچے بخار میں ڈر بھی جاتے ہیں، اسے بھی ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ نہیں رہنے دو، ملازمہ کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ نہیں، میں اسے ملازمہ کے پاس بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ آج دوپہر میں واش روم تھی، میرے جانے کے بعد یہ ملازمہ کو دیکھ کر بہت رویا تھا، شاید یہ ڈر گیا تھا۔ میں اسے ساتھ ہی لے جاتی ہوں، نیچے جھولے میں ڈال دوں گی۔ وہ سوئے ہوئے زاویار کو اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی اور جھولے میں ڈال کر وہ جھولا ڈائننگ ٹیبل کے پاس ہی گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ آریز اس کی حرکت پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔
وہ جیسے ہی کھانا کھا کر فارغ ہوئی تھی حرم نے شور مچا دیا تھا کہ وہ اپنی ماما کے ساتھ سوئے گی۔ آریز کو زاویار پکڑا کر وہ حرم کے پاس چلی گئی تھی۔ گھنٹے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تھی جب آریز اور زاویار دونوں سو چکے تھے۔ زاویار بخار کی وجہ سے غنودگی میں تھا۔ اب تو کافی ٹائم ہو گیا تھا، اس نے دودھ بھی نہیں پیا تھا۔ وہ اس کے لیے فیڈر بنا کر اس سے زبردستی فیڈر پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گود میں اٹھا کر وہ اسے کافی ہلا جلا چکی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ وہ بھلا کیسے اتنا سو سکتا تھا؟ اوپر سے وہ بخار میں بھی اتنا تپ رہا تھا۔ اب پریام کو تشویش ہونے لگی تھی۔ اس نے پاس ہی سوئے ہوئے آریز کو جگایا تھا۔ بات سنیں آریز، میری بات سنیں۔ جب آریز اس کی آواز پر نہیں اٹھا تو اس نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ یہ دیکھیں نا زاویار کو، نہ دودھ پیا ہے اس نے اور نہ ہی یہ رو رہا ہے۔ کتنی دیر سے یہ ایسے ہی سویا ہوا ہے، اوپر سے اس کا بخار بھی نہیں اتر رہا۔ میرے خیال میں ہمیں اسے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ادھر دو، میں دیکھتا ہوں۔ آریز نے زاویار کو اس کی گود سے اٹھایا تھا اور اس کے گال کو زور سے چوم لیا تھا تو وہ فوراً ہی بھاں بھاں کر کے رونے لگ گیا تھا، جس پر پریام کو غصہ آ گیا تھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس کی اتنی طبیعت خراب ہے، پھر تنگ کر رہے ہیں۔ لو، تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے، اور یہ میں نہیں، تمہیں پریشانی ہو رہی تھی کہ تمہارا بیٹا رو کیوں نہیں رہا، اب رونے لگ گیا، سنبھالو اسے۔ کیسے باپ ہیں اپنے بچے کے؟ آپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہے وہ کتنی تکلیف میں ہے؟ ارے یار، چھوٹے بچے ایسے ہی کرتے ہیں جب ان کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں۔ شکر کرو اسے بخار ہے، اگر اسے موشن یا وامٹنگ ہوتی تو تم سے سنبھالنا مشکل ہو جانا تھا۔ وہ بہت آرام کے ساتھ بول رہا تھا کہ پریام کو اس پر سخت غصہ آیا تھا۔ وہ زاویار کو ادھر سے ادھر ٹہلاتے ہوئے چپ کروا رہی تھی۔ آریز نے زاویار کا بخار چیک کیا تھا۔ اس کا بخار 100 پر تھا۔ ابھی بھی اسے بخار ہے، مگر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو، اسے فیڈر پلاؤ، پھر اسے دوبارہ میڈیسن دیتے ہیں۔ پریام اس کو فیڈر پلا رہی تھی جو اس نے آدھا پیا تھا۔ آریز نے زاویار کو دوائی پلائی تھی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا بخار ٹوٹنے لگ گیا تھا، جس پر پریام نے شکر کا سانس لیا تھا۔ اس نے زاویار کو اتنا سخت بخار میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ یہ چیز اسے بہت پریشان کر رہی تھی، مگر اسے یہ جان کر بڑی ہی حیرت ہوئی تھی کہ آریز کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ بیٹے کی اتنی تشویشناک حالت دیکھ کر بھی اس بات پر پریام کا ابھی تک منہ پھولا ہوا تھا، جسے آریز نے نوٹس کیا تھا۔ زاویار بیڈ پر لیٹنے کی بجائے پریام کی گود میں چڑھا آ رہا تھا۔ اگر پریام اسے بیڈ پر لٹاتی تو وہ رونا شروع کر دیتا تھا، اس لیے پریام اسے گود میں لے کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کر رہے تھے اور آریز ان دونوں کی یہ منمناہٹ بڑے غور سے سن رہا تھا، اور یہ جو وہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی دوسری عورت اس کے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی، اس کی سوچ بدل رہی تھی۔ پریام اس کے بچوں کا بالکل شیزا کی طرح ہی خیال رکھتی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا تو پریام اور زاویار ابھی تک سو رہے تھے۔ آریز اٹھ کر حرم کے پاس چلا گیا تھا اور اسے چینج کروا کر وہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آیا تھا۔ وہ دونوں ناشتہ کر چکے تھے۔ جب وہ اوپر کمرے میں آیا تو پریام نہا کر نکلی تھی۔ وہ اب اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور بالوں میں برش کرنے لگی تھی۔ تبھی آریز کمرے میں آیا تھا اور وہ بیڈ پر جا کر زاویار کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا۔ بالوں میں برش کرنے کے بعد پریام زاویار کے کپڑے نکال کر بیڈ پر لے آئی تھی اور اسے وہیں بیٹھے بیٹھے چینج کروانے لگی تھی۔ وہ آریز کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی، مگر آریز اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کا دل پریام کے لیے بدلنے لگا تھا۔ پریام اس کے دل میں نرم گوشہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر پریام کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر آریز کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ شاید آریز کو پسند نہیں کرتی تھی۔ زاویار کو وہ پیمپر لگا رہی تھی جس میں زاویار اسے کافی تنگ کر رہا تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد وہ پیمپر لگانے میں کامیاب ہو چکی تھی اور اب وہ اسے کپڑے پہنا رہی تھی۔ کپڑے پہناتے ہوئے وہ کبھی کبھی زاویار کو گدگدی کرتی تھی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیتا تھا اور وہ خود بھی ہنسنے لگتی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ آریز کو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے ارد گرد کی دنیا آریز کے لیے بلر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر بار بار آتی گیلی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اب زاویار کے ہاتھوں پیروں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اسے تیار کرنے کے بعد اس نے چٹا چٹ زاویار کو اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا تھا اور پھر اسے آریز کے حوالے کیا تھا۔ زاویار کو پکڑاتے ہوئے آریز کا ہاتھ اس کی انگلیوں سے مس ہوا تھا، جس پر پریام نے اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لیا تھا۔ آپ اسے پکڑیں، میں اس کا فیڈر بنا کر لاتی ہوں۔ پریام، جب اچانک پیچھے سے آریز نے پکارا تھا۔
وہ مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حارث کو خود سمجھ نہیں آئی تھی اس نے اسے کیوں پکارا تھا۔ شاید وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو۔ تم کیوں خود بنانے جا رہی ہو؟ فیڈر ملازمہ سے کہہ دو، وہ بنا دے گی۔ نہیں، میں خود بنا کر لاؤں گی، کیونکہ سکینہ بوا کے علاوہ آپ کے گھر کے سارے ملازمین کام بالکل بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، اس لیے زاویار کی پہلے ہی طبیعت اتنی خراب رہی ہے، بڑی مشکل سے وہ ٹھیک ہوا ہے، تو میں اب رسک نہیں لے سکتی۔ میں فیڈر بنا کر لاتی ہوں، آپ ایسا کریں اسے حرم کے پاس لے جائیں، میں وہیں آ رہی ہوں۔ وہ بات مکمل کرتی چلی گئی تھی۔ حارث نے نوٹس کیا تھا وہ بہت دفعہ جب بات کرتی تھی تو اس کا گھر، اس کے بچے اور اس کے ملازمین کہہ کر اس طرح بات کرتی تھی۔ یہ بات حارث کو آج بہت بری لگی تھی۔ اس کے گھر کو اپنا گھر ہی نہیں سمجھتی تھی، اور وہ اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی بھی کیسے جب وہی اس کا نہیں تھا۔ اندر سے کوئی بولا تھا۔ حارث کشمکش میں تھا، نہ جانے اس کا دل کس ڈگر پر چل نکلا تھا۔ وہ جو سمجھتا تھا شزا کے علاوہ اس کے دل میں دوسری کوئی عورت نہیں ہو سکتی، اب اپنے دل کی مسند پر براجمان پریام کو دیکھ کر وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حرم کا برتھ ڈے تھا۔ پریام کے منہ سے اپنی برتھ ڈے کے بارے میں سن کر حرم بہت ایکسائٹڈ تھی۔ پریام نے حرم کے برتھ ڈے کے لیے بڑا شاندار انتظام کیا تھا، مگر پریام نے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا، نہ ہی ایسا حارث نے کیا تھا۔ وہ دونوں ہی حرم کے ساتھ اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ حرم بہت خوش تھی۔ حارث اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس کے بچے بھی نارمل لوگوں کے بچوں کی طرح اب زندگی گزارنے لگے تھے۔ حرم ان چند ماہ میں کافی ہوشیار ہو گئی تھی۔ حرم کو پریام اکثر اپنے ساتھ باہر بھی لے جاتی تھی۔ ارد گرد کے لوگوں سے ملنے سے حرم کافی ہوشیار ہو گئی تھی۔ حارث آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ پریام کی پھپھو کی وہ کال تھی۔ صفیہ پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی اور اس کا کارڈ انہوں نے ان کو بھیجا تھا، مگر پریام نے حارث کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں زیادہ بات چیت ہی کب ہوتی تھی کہ وہ اسے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بتاتی، اور پریام کو یہی لگا تھا کہ اس کے ساتھ وہ نہیں جائے گا، اس لیے اس نے خود بھی سوچا تھا کہ وہ نہیں جائے گی، اور ویسے بھی وہاں اس کی کوئی اچھی یادیں نہیں جڑی تھیں۔ اس کی پھپھو نے اس سے جان چھڑوائی، اور نہ جانے اب بھی انہوں نے اسے کیوں کارڈ بھیج دیا تھا۔ وہ تو اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، اور اس کو حیرت ہوئی تھی۔ پریام کی پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی اور وہ نہیں گئی تھی۔ وہ اس سے کال کرتا رہا تھا، مگر شاید وہ بچوں کے ساتھ مصروف تھی تو وہ کال نہیں اٹھا سکی تھی، اس لیے وہ آفس سے اٹھ کر گھر آ گیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے پریام کو سلام کیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ بچوں کے کمرے کے باہری صوفے پر زاویار کو گود میں لیے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں تمہیں کال کر رہا تھا مگر تم نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرا فون تو کمرے میں تھا، میں بچوں کے پاس تھی۔ تمہاری پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ حارث نے آگے بڑھ کر زاویار کو اٹھا لیا تھا۔ پریام نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ جس پر حارث نے اسے گھورا تھا۔ تمہاری پھپھو کی کال آئی تھی مجھے۔ آج ولیمہ ہے، شام میں تیار ہو جانا، ہم چلیں گے۔ وہ اصل میں حرم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے کل سے بخار تھا تو میں کیسے جاتی؟ آپ بھی گھر پر نہیں تھے۔ چلو اب جا کر تیار ہو جاؤ، حرم کو سکینہ بوا دیکھ لیں گی، ہم جلدی آ جائیں گے۔ اچھا نہیں لگتا، پھپھو نے خود کال کر کے دوبارہ انوائٹ کیا ہے۔ پریام تو حیران ہوئی تھی، اس کی پھپھو بھلا اسے کیوں انوائٹ کرنے لگی؟ پریام جانا نہیں چاہتی تھی مگر وہ اب اور اس کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی تھی۔ حارث نے بلو کلر کا 3 پیس پہنا تھا، جبکہ پریام نے بلیک کلر کی گھیردار فراک پہنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زاویار کو بھی اپنے ہمرنگ شلوار قمیض پہنا دیا تھا، اور اب وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ مختلف پوز بنا کر تصویریں لینے میں مصروف تھی۔ جب باہر سے حارث دوبارہ کمرے میں آیا تھا اور اسے سامنے دیکھ کر ایک دفعہ وہیں ٹھہر سا گیا تھا۔ کالے رنگ کے فراک کے ساتھ بال کھلے چھوڑنے کے بعد اس نے دوپٹہ گلے میں ڈال لیا تھا اور زاویار کو اٹھائے وہ تصویریں بنانے میں مگن تھی۔ کالے رنگ کے لباس میں ملبوس وہ دونوں ماں بیٹا نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ آج تو مجھے لگتا ہے تم دونوں کا مجھے صدقہ دینا پڑے گا، جتنے پیارے تم دونوں لگ رہے ہو۔ حارث کی آواز پر وہ چونکی تھی، اور پھر حارث نے دیکھا تھا پریام کے گال سرخ ہوئے تھے۔ یہ منظر اتنا حسین تھا کہ حارث کی نظر پریام سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ اسے بوا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، تنگ کرے گا۔ اس کا اشارہ زاویار کی طرف تھا۔ نہیں، میں تو حرم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر ایک تو وہ سو رہی ہے، اوپر سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے تو میں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاؤں۔ وہ زاویار کو زور سے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بھائی، ماں بیٹے کو ایک دوسرے کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اب زاویار سے پیارا اور کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے نظر کیا آئے گا۔
چلیں دیر ہو رہی ہے۔ آریز نے زاویار کو اٹھا لیا تھا۔ وہ آگے پیچھے باہر نکلے تھے۔ ولیمے کا فنکشن عروج پر تھا۔ دولہا دلہن سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فوٹو سیشن ہو رہا تھا جب آریز اور پریام میرج ہال میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ بہت ساری نظریں ان پر رشک کھا رہی تھیں، جبکہ وہیں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ان کی حسین جوڑی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ ان میں سے ایک ہی صفیہ پھوپھو بھی تھی، مگر پھر وہ اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھی تھی۔ آخر انہوں نے ہی آریز کو خود فون کر کے بلایا تھا۔ آج ولیمہ تھا۔ وہ جانتی تھیں آریز ضرور ان کو سلامی کے طور پر بھاری رقم دے گا، اور اسی لالچ میں انہوں نے صبح خود آریز کو کال کی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ دونوں آ چکے تھے۔ پریام سب کے ساتھ بہت اچھے سے گلے ملی تھی اور پھر وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ آریز دوسری طرف کچھ مردوں سے مل رہا تھا۔ پریام زاویار کو گود میں بٹھائے ہوئے بیٹھی تھی جب ایک عورت اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ صفیہ کی سمدھن تھی۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا بچہ ہے آپ کا۔ آپ خود بھی بہت پیاری ہیں، لگتا ہی نہیں ہے ایک بچے کی ماں ہے۔ ایک نہیں دو، میری 3 سال کی بیٹی بھی ہے۔ پریام کو حورم کا خیال آیا تھا تو وہ اچانک سے بول گئی تھی۔ پیچھے آتے آریز نے اس کا یہ جملہ غور سے سنا تھا۔ وہ پریام کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ اور یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ اس عورت نے آریز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ کی بیوی اور بچہ تو بہت پیارے ہیں، آج آپ ان دونوں کی نظر ضرور اتارنا۔ جی ماں جی، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ آریز ان دونوں کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا، جس پر پریام نے نظریں جھکائی تھیں اور اس کے گالوں پر جھکی پلکیں آریز کا دل بے قابو کر رہی تھیں۔ اور اس کا فون بجا تھا۔ وہ فون سننے کے لیے وہاں سے اٹھا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر پریام ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ آریز کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے اور وہ دونوں گھر جائیں، مگر نہ جانے آریز اچانک کدھر چلا گیا تھا اور اس کو صفیہ پھوپھو اپنے بیٹے سے ملوانے لے گئی تھی۔ آریز نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سب لوگ اس کے تو آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے، مگر پریام سے کسی نے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی تھی جب صفیہ پھوپھو کی بڑی بیٹی اس کے پاس آئی تھی۔ ہاں جی، تو کیسا لگ رہا ہے ایک شادی شدہ مرد کی بیوی بن کر؟ اوپر سے اپنی سوتن کا بچہ اٹھائے گھوم رہی ہو، اچھی خاصی خوبصورت ہو، اپنی اداؤں میں اسے پھانس لو۔ اتنے امیر مرد سے شادی ہوئی ہے تمہاری، پھر بھی اس کے بچوں کی آیا گیری کرنے میں لگی ہوئی ہو۔ اور بتاؤ تمہاری اس بیماری کا کیا بنا؟ جانتا ہے تمہارا شوہر اس بارے میں یا نہیں ابھی تک؟ وہ اپنی زبان سے جوہر دکھا رہی تھی، جس پر پریام ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کیے رکھی تھی، مگر آریز نے آتے ہوئے یہ ساری گفتگو سن لی تھی۔ آؤ چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر پریام کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ پریام، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ زاویار کو مجھے دے دیں، یہ آپ کو ڈرائیو نہیں کرنے دے گا۔ زاویار کو اس نے آریز کی گود سے لیا تھا، مگر آریز کو پریام کے بارے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ اچھی خاصی وہ اتنی خوش تھی اور اس کی کزن نے کیسے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ پورے راستے پریام نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ آریز ہی اس سے ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کرتا رہا تھا۔ کمرے میں آ کر سوئے ہوئے زاویار کو اس نے بیڈ پر لٹایا تھا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ آریز کو وہ بہت کھوئی سی لگی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ آریز نے اچانک پوچھا تھا تو وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں، بتاؤ مجھے وہ کون تھی اور تم نے اسے کچھ جواب کیوں نہیں دیا؟ نہ جانے پریام کو کیا ہوا تھا، وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آریز نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نہ تمہیں وہاں لے کر جاتا اور نہ ہی تمہیں ان لوگوں کی بکواس سنی پڑتی۔ مگر پریام، مجھے حیرت ہے تم نے اسے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں اسے کیا جواب دیتی؟ جس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی، میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، ہوتے ہیں کچھ لوگ ٹاکسک، دوسروں کو صرف پریشان کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ مگر تم ان کے بارے میں کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تمہیں اسے بتانا چاہیے تھا یہ بچے تمہارے ہیں، تم ان کی آیا گیری نہیں کر رہی، بلکہ تم ان کی ماما ہو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے بولا تھا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، میں اس کی ماما کیسے ہو سکتی ہوں؟ ماں تو وہی ہوتی ہے نا جو پیدا کرتی ہے۔ بالکل بھی نہیں، جو پال پوس کر بڑا کرتی ہے، بچوں کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتی ہے، وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ تم دیکھو اس گھر میں بہت سارے ملازمین ہیں، مگر حورم اور زاویار کا جتنا خیال تم رکھتی ہو اتنا خیال کوئی اور رکھتا ہے، اور وہ بھی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ ریلیکس فیل کرتے ہیں، کیونکہ تم ان کی ماں ہو پریام۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبائے بولا تھا۔ آریز کو پریام کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔
مجھے بھی لگتا تھا پریام کہ کوئی دوسری عورت ماں کی جگہ نہیں لے سکتی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، مگر پھر دوستوں کے مجبور کرنے پر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ مگر میں مطمئن نہیں تھا، میں بہت ڈرا ہوا تھا تمہاری طرف سے۔ میں نے ارد گرد سے سوتیلی ماؤں کے بہت سارے قصے سنے ہوئے تھے، میں ڈرتا تھا کہیں میرے بچوں کے ساتھ ویسا نہ ہو جائے، مگر شاید میری کوئی نیکی میرے کام آ گئی، یا پھر میری ماں کی دعائیں کہ میری زندگی میں تم آئیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا پریام کہ تمہاری میری زندگی میں اہمیت کتنی زیادہ ہے، صرف اس لیے نہیں کہ تم نے میرے بچوں کا خیال رکھا ہے، بچوں کے علاوہ بھی تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ اس دن میں نے تمہیں جو بھی کہا تھا وہ میرا وقتی ری ایکشن تھا، اور میں اس کے لیے بہت شرمندہ بھی تھا۔ مجھے نہیں پتا تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، مگر تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ وہ اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھے بول رہا تھا۔ اب تم سو جاؤ، تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اور ہاں، آئندہ جب تمہیں کوئی بھی اس طرح کی غلط بات کرے تو اسے جواب ضرور دے کر آنا، ٹھیک ہے؟ لڑکیاں تو کسی کی نصیحت پر اس کے گلے پڑ جاتی ہیں، اور ایک تم ہو، کوئی تمہیں جتنی غلط باتیں سنائے تم آگے سے چپ ہو جاتی ہو۔ آج کل کہاں ہوتی ہیں اس طرح کی لڑکیاں؟ میں بھی ایسی نہیں تھی جب تک میرے پاپا تھے، منہ پھٹ اور لاؤبالی قسم کی لڑکی تھی، جس کا نخرہ آسمان کو چھوتا تھا، جو دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ مگر ہم لڑکیوں کے سارے نخرے صرف ان کے باپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ باپ کی زندگی ختم، بیٹیوں کے نخرے، ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، سب کچھ ختم۔ پھپھو کے گھر میں یہ 5 سال میں نے گونگے اور بہرے بن کر گزارے ہیں۔ کوئی مجھے کچھ بھی کہتا تھا تو میں کسی کو جواب نہیں دیتی تھی، اور اب تو مجھے عادت بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر یہ آنسو کیوں ہے؟ آریز اس کے گال سے اپنے پور پر آنسو چنتا اس کے سامنے کرتے بولا تھا۔ کچھ اور بھی رشتے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے نخرے اٹھاتے ہیں، جیسے شوہر اور بیٹا، اور بیٹے کے نام پر اس کی آنسو بھری آنکھیں بھی مسکرا پڑی تھی۔ روتے ہوئے مسکرانے کا یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ کتنے ہی پل وہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پایا تھا۔ ہاں، میرا بیٹا تو سچ میں اپنی ماما کے نخرے اٹھائے گا، وہ جھک کر زاویار کو پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ اور بیٹے کا باپ، وہ اچانک بولا تھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں حرم کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ آریز پہلے سے کافی بدل چکا تھا، وہ پریام کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھتا تھا، مگر پریام اس کی ہر پیش رفت پر بس خاموش رہتی تھی۔ پریام خود اپنی حالت سے الجھن میں تھی، نہ جانے وہ کیا چاہ رہی تھی۔ ایک طرف دل تھا جو آریز کی طرف ہمکتا تھا، اور دوسری طرف دماغ تھا جس میں ابھی تک آریز کا پہلے دن بولا ہوا جملہ کھپ سا گیا تھا۔ وہ کیسے بھول جاتی اپنی ہتک کو؟ آریز نے نوٹ کیا تھا پریام کے گریز کو، اس لیے آریز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پریام سے ڈائریکٹ بات کر لے گا۔ اس دن وہ حرم کو اس کے کمرے میں سلا رہی تھی، زاویار آریز کے پاس ہی تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے زاویار آریز سے لے کر اسے بیڈ پر لٹا کر سلانے لگی تھی۔ جب زاویار سو گیا تو آریز نے زاویار کو اٹھا کر جھولے میں ڈال دیا تھا، اور وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اسے جھولے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ ادھر ہی سوئے گا نا؟ پریام اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ میں نے کیا سوچنا ہے آپ کے بارے میں؟ وہ حیران ہوئی تھی، نہ جانے وہ اس سے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، پیاری لگتی ہو، جب میرے پاس ہوتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے تم مجھ سے دور نہ جاؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ پریام کو لگا تھا وہ جیسے دنیا کی سب سے بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہو۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ وہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں آج دن میں سو نہیں سکی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ سو جانا، میں تمہیں کون سا منع کر رہا ہوں، مگر یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچانک ہی وہ اسے سخت نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ جو تم سمجھ رہی ہو میں وہ نہیں چاہتا۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے خود ہی کہا تھا نا کہ میں یہاں صرف آپ کے بچوں کے لیے ہوں، آپ کے دل میں آپ کی بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیوں مکر رہے ہیں اپنی بات سے؟ اس وقت میرے دل کی حالت تھی، میں نے تم سے وہی کہی تھی، اور اب میرا دل تمہارے لیے بدل رہا ہے، تو اس میں کیا کروں؟ تو پھر آپ کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے تھا نا، تب شادی تو کر لی تھی آپ نے۔ اگر اتنے آپ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہوتے تو دوسرا نکاح نہ کرتے۔ مرد کبھی بھی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کرتا ہے۔ آریز کو حیرت ہوئی تھی وہ اس سے کس طرح بات کر رہی تھی، کیونکہ آج تک اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، وہ تو اس کے سامنے بہت ہی کم بولتی تھی۔ میرے بھی پیدا ہونے کے بعد میری ماں مر گئی تھی، میرے بابا نے تو شادی نہیں کی تھی، انہوں نے تو کسی دوسری عورت کا سہارا اپنے بچوں کے لیے نہیں لیا تھا۔
آپ اپنی بیوی کے لیے اس دن بھی مخلص نہیں تھے، اس دن جب مجھ سے اتنی سخت باتیں کر رہے تھے، اور آپ آج بھی نہیں ہیں۔ آریز اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ حیران تھا اس کی باتوں پر، اور اسی بات پر پریام پر غصہ بھی تھا۔ وہ سامنے ٹیرس پر ریلنگ کے پاس کھڑا تھا۔ باہر اچھی خاصی سردی تھی، مگر وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ٹیرس پر ہی کھڑا تھا، ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ بھی حیران تھا پریام کی باتوں پر۔ جب کافی دیر بعد بھی وہ کمرے میں نہیں آیا تو وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ اتنی سردی ہے، آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ کمرے میں آ جائیں پلیز، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ جتنی بہادری کا مظاہرہ وہ کر چکی تھی اب اس کے طوطے چڑیاں سب اڑ چکے تھے۔ اس کی آواز پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا، تو وہ اس کے پاس گئی تھی۔ یہاں بہت سردی ہے، آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ مگر آریز نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ اندر۔ آئی ایم سوری، پلیز آپ کمرے میں آ جائیں۔ میں نے کہا نا پریام، ابھی چلی جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تمہیں مجھ سے نفرت ہو رہی تھی نا، اب کیوں اتنا خیال آ رہا ہے؟ آپ آئیں کمرے میں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ شیزا سے میری محبت کی شادی تھی، اس کی جگہ میں کبھی کسی کو دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے بزنس کو بھی دیکھنا تھا۔ ان 6 ماہ میں میرے بزنس سے کتنا گھاٹا کھایا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ جب تم آئی تھی تو بچوں کی حالت تمہارے سامنے ہی تھی۔ زاویار اور حرم بالکل سہمے سے رہتے تھے۔ حرم کو پہلی دفعہ ہنستے ہوئے میں نے اس کی ماں کی موت کے بعد اس دن تمہارے ساتھ دیکھا تھا۔ میں اس کے سامنے جتنے بھی جتن کر لیتا تھا وہ مسکراتی تک نہیں تھی۔ دوستوں کے مجبور کرنے پر میں نے شادی کی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں شیزا کے ساتھ مخلص نہیں تھا، یا پھر اب تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہوں۔ ہاں، وہ میری غلطی ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ میں نے کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بددیانت ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ وہ اس سے رخ موڑ گیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ وہ 2 قدم چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ چہرہ موڑے بولا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، کرتا ہوں۔ محبت تو ایک اعزاز کی طرح ہوتی ہے، مگر تم نے اسے میرا ہی جرم بنا دیا ہے۔ وہ اچانک ہی نرم ہوا تھا۔ تو پھر جس سے پیار کیا جاتا ہے اس سے اتنا غصہ کون کرتا ہے؟ وہ اس کے کندھے کے ساتھ سر ٹکائے کھڑی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں زور سے بند کیے اسے محسوس کرنے لگا تھا۔ پریام کو احساس تھا اس نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ نہ دور جانے دیتی ہو، نہ پاس آنے دیتی ہو۔ چاہتی کیا ہو تم؟ آئی ایم سوری، مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہیں، تمہیں مجھ سے اس طرح ہی بات کرنی چاہیے تھی، بلکہ میں تو چاہتا ہوں تم اپنے دل کی بات کھل کر مجھ سے کیا کرو۔ جو بھی بات ہو ہم ایک دوسرے سے شیئر کر کے ہر طرح کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر دل میں بات رکھیں گے تو غلط فہمیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں جو رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ تو اب مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ وہ سر اٹھائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل بھی نہیں، اتنی پیاری بیوی سے بھی ناراض ہو کر میں نے مرنا ہے۔ اب بتاؤ کیا حکم ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا۔ اس پر وہ شرم سے چہرہ جھکائے اس کے سینے سے آن لگی تھی، اور اس نے اسے قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے میں سنبھال لیا تھا۔